بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بہت سے مجاہدین پہلے حلے میں ہی شہید ہو گئے تھے۔ دن گزرتا جا رہا تھا، میدان جنگ کا قہر بڑھتا جا رہا تھا۔ ایک شور تھا، چیخ و پکار تھی، کربناک آہ و بکا تھی جو زمین و آسمان کو ہلا رہی تھی۔ مسلمہ کا لشکر گھوم پھر کر لڑ رہا تھا۔ اس کی کوشش یہ تھی کہ مسلمانوں کو گھیرے میں لے لے، اور مسلمانوں کا عزم یہ تھا کہ مرتدین کے اس لشکر کے قدم اکھاڑنے ہیں اور یمامہ پر قبضہ کرنا ہے۔ دونوں لشکر اپنی اپنی کوششوں میں ناکام ہو رہے تھے۔ اگر کامیاب تھا تو وہ مسلمہ کا لشکر تھا۔ مسلمہ بہت چالاک اور ہوشیار جنگی قائد تھا۔ وہ جائزہ لیتا رہا کہ مسلمان کب تھک کر چور ہوتے ہیں۔ آدھا دن گزر گیا، زمین خون سے لال ہوتی جا رہی تھی۔ زخمی انسان بھاگتے دوڑتے گھوڑوں تلے کچلے جا رہے تھے۔ مسلمان اس قدر بے جگری سے لڑنے کی وجہ سے کچھ جلدی تھک گئے۔ مسلمہ نے بانپ لیا۔ اس نے اپنے لشکر کے ایک تازہ دم حصے کو مسلمانوں پر حملے کا حکم دے دیا۔ اس کے لشکر کا یہ حصہ طوفانی موج کی طرح آیا۔ مسلمہ نے سب کو یقین دلا رکھا تھا کہ جو اس کی نبوت کی خاطر لڑتا ہوا مرے گا وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ خالد نے تھوڑی ہی دیر بعد محسوس کر لیا کہ اس کے لشکر پر دباؤ بہت تیز ہو گیا ہے۔ خالد کوئی چال سوچ ہی رہے تھے کہ مسلمانوں نے پیچھے ہٹنا شروع کر دیا۔ آگے والے دستے تیزی سے پیچھے ہٹے، پیچھے والے ان سے زیادہ تیزی سے پسپا ہوئے۔ سالاروں نے بہت شور مچایا، لشکر کو پکارا، نعرے لگائے، لیکن مرتدین کا دباؤ ایسے قہر کی صورت اختیار کر گیا تھا جسے مسلمان برداشت نہ کر سکے اور ان میں بدنظمی پھیل گئی۔ دیکھا دیکھی مسلمان ایسی بری طرح پسپا ہوئے کہ اپنی خیمہ گاہ میں بھی نہ رکے اور دور پیچھے چلے گئے۔ مسلمہ کے لشکر نے ان کا تعاقب کیا۔ احد کے میدان میں بھی مسلمانوں نے اپنے لیے ایسی ہی صورتحال پیدا کر لی تھی اور ہزیمت اٹھائی تھی۔ یہ ان کی دوسری پسپائی تھی جو بگدڑ کی صورت اختیار کر گئی تھی۔ مسلمہ کا لشکر جب مسلمانوں کی خیمہ گاہ تک پہنچا تو اس نے وہاں لوٹ مار شروع کر دی۔ وہاں انہیں روکنے والا کوئی نہ تھا۔ خالد اور ان کے سالار دوڑ دوڑ کر اپنے لشکر کو روکنے کے لیے چیخ چلا رہے تھے، لیکن مسلمان اپنی خیمہ گاہ سے خاصی دور جا کر رکے۔ مسلمہ کے کچھ آدمیوں کو خالد کا خیمہ مل گیا، وہ اس میں جا گھسے۔ وہاں انہیں زیادہ مال و دولت ملنے کی توقع تھی، لیکن اس خیمے میں انہیں دو اتنے قیمتی انسان مل گئے جن کی انہیں توقع نہیں تھی۔ ایک تو ان کا اپنا سردار اور سالار مجاہ تھا جو بیڑیوں میں جکڑا ہوا تھا، اور اس کے ساتھ خالد رضی اللہ تعالی عنہ کی نئی بیوی لیلہ ام تمیم تھی جس کے حسن کے چرچے انہوں نے سن رکھے تھے لیکن اسے دیکھا کبھی نہیں تھا۔ مجاہ کو تو انہوں نے پہچان لیا۔ لیلہ کے متعلق انہیں مجاہ نے بتایا کہ یہ کون ہے۔ بیک وقت 2-3 آدمی لیلہ کی طرف لپکے، وہ اسے قتل کرنا یا اپنے ساتھ لے جانا چاہتے تھے۔ ان کے قیدی سردار مجاہ نے حکم دیا، رک جاؤ، دشمن کے آدمیوں کے پیچھے جاؤ، ابھی عورتوں کے پیچھے پڑنے کا وقت نہیں۔ میں اب اس کا قیدی نہیں، یہ میری قیدی ہے۔ ان کے سردار کا حکم اتنا سخت تھا کہ وہ بڑی تیزی سے خیمے سے نکل گئے۔ انہیں اتنا بھی ہوش نہ رہا کہ اپنے سردار کی بیڑیاں ہی توڑ جاتے۔ لیلہ نے مجاہ سے پوچھا، تم نے مجھے ان آدمیوں سے کیوں بچایا ہے؟ کیا تم مجھے اپنا مال غنیمت سمجھتے ہو؟
اگر تمہاری نیت یہی ہے تو کیا تمہیں یہ احساس نہیں کہ میں تمہیں قتل کر سکتی ہوں؟ مجا نے کہا تم نے میرے ساتھ جو اچھا سلوک قید کے دوران کیا ہے میں اس کے صلے میں اپنی جان دے سکتا ہوں۔ خدا کی قسم میری بیڑیاں ٹوٹ کر تمہارے پاؤں میں پڑ جائیں تو بھی میں تمہیں مال غنیمت یا لونڈی نہیں سمجھوں گا۔ تم نے مجھے قیدی نہیں مہمان بنا کر رکھا ہے۔ لیلا نے کہا میں نے تم پر کوئی احسان نہیں کیا۔ یہ مسلمانوں کی روایت ہے کہ دشمن ان کے گھر چلا جائے تو وہ اسے معزز مہمان سمجھتے ہیں۔ اگر تم میرے گھر میں ہوتے تو میں تمہیں اور زیادہ آرام پہنچا سکتی تھی۔ مجا نے کہا لیلا کیا تجھے ابھی احساس نہیں ہوا کہ تمہارا خاوند شکست کھا کر بھاگ گیا ہے اور تم میرے قبضے میں ہو؟ لیلا نے جواب دیا فتح اور شکست کا فیصلہ خدا کرے گا۔ میرا خاوند اس سے زیادہ سخت چوٹیں برداشت کر سکتا ہے۔ مجا نے فاتحانہ مسکراہٹ سے کہا کم فہم خاتون کیا تجھے ابھی تک احساس نہیں ہوا کہ خدا مسلمہ کے ساتھ ہے جو اس کا سچا نبی ہے؟ محمد الرسول اللہ کی رسالت سچی ہوتی۔ لیلا نے گرج کر اس کی بات وہیں ختم کر دی اور بولی مجا اگر تو نے محمد الرسول اللہ کی رسالت کے خلاف کوئی بات کی تو مجھ پر تیرا قتل فرض ہو جائے گا۔ میں دیکھ رہی ہوں کہ میرا لشکر مجھے اس خیمہ گاہ میں اکیلا چھوڑ کر بھاگ گیا ہے جہاں میرے دین کے دشمن لوٹ مار کر رہے ہیں، لیکن میرے دل پر ذرا سا بھی خوف نہیں۔ خوف اس لیے نہیں کہ مجھے اللہ پر بھروسہ ہے۔ مجا خاموش رہا اور وہ کچھ دیر نظریں لیلا کے چہرے پر گاڑے رہا۔ باہر فاتح لشکر کا فاتحانہ غل غبارہ تھا۔ وہ مسلمانوں کے خیموں کو پھاڑ پھاڑ کر ان کے ٹکڑے بکھیر رہے تھے۔ مجا اور لیلا کو توقع تھی کہ ابھی مسلمہ کے آدمی آئیں گے اور دونوں کو ساتھ لے جائیں گے، لیکن اچانک غل غبارہ ختم ہو گیا اور لوٹ مار کرنے والے لوگ بھاگتے دوڑتے خیمہ گاہ سے نکل گئے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ مسلمہ کی طرف سے حکم آیا تھا کہ فوراً واپس میدان اقربہ میں پہنچو، کیونکہ مسلمہ نے دیکھ لیا تھا کہ مسلمان بڑی تیزی سے اکٹھے ہو کر منظم ہو رہے تھے۔ مسلمہ کوئی خطرہ مول نہیں لینا چاہتا تھا۔ وہ مسلمانوں کی شجاعت اور ان کے جذبے سے مرعوب تھا۔ مجا اور لیلا خیمے میں اکیلے رہ گئے۔ مجا کے چہرے پہ جو رونق آئی تھی وہ پھر بجھ گئی۔ خالد رضی اللہ تعالی عنہ اتنی جلدی ہار ماننے والے نہیں تھے۔ ضائع کرنے کے لیے ان کے پاس ایک لمحہ بھی نہیں تھا۔ انہوں نے اپنے سالاروں اور کمانداروں کو اکٹھا کیا اور انہیں پسپائی پر شرم دلائی۔ اتنے میں ایک گھوڑا سر پر دوڑتا آیا اور سالاروں وغیرہ کے اجتماع میں آ رکا۔ وہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی زید رضی اللہ تعالی عنہ بن خطاب تھے۔ زید بن خطاب نے گھوڑے سے کود کر اترتے ہوئے جوشیلی آواز میں کہا خدا کی قسم ابن ولید میں نے مسلمہ کا دایاں ہاتھ کاٹ دیا ہے۔ میں نے نہار اور رجال کو اپنے ہاتھوں قتل کیا ہے۔ یہ اللہ کا اشارہ ہے کہ فتح ہماری ہوگی۔ نہار اور رجال کا ہلاک ہو جانا مسلمہ کے لیے کوئی معمولی نقصان نہیں تھا۔ بتایا جا چکا ہے کہ وہ مسلمہ کا معتمد خاص، واحد مشیر اور صحیح معنوں میں دستراز تھا۔ خالد اور ان کے سالاروں نے یہ خبر سنی تو ان کے چہروں پر تازہ حوصلوں کی سرخی آ گئی۔ خالد نے غصیلی آواز میں کہا کیا تم جانتے ہو کہ ہمیں کس جرم کی سزا ملی ہے؟ مجھے بتایا گیا ہے کہ ہمارے لشکر میں دل پھٹ گئے تھے۔ لڑائی سے پہلے ہی ہمارے لشکر کے مہاجر کہنے لگے تھے کہ بہادری میں انصار اور بدو ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ انصار کہتے تھے کہ مسلمانوں میں ان جیسا بہادر کوئی نہیں، اور بدوؤں نے
کہا کہ مکہ اور مدینہ کے لوگ تو یہ بھی نہیں جانتے کہ جنگ ہوتی کیا ہے۔ تم جانتے ہو کہ ہم میں مکہ کے مہاجر بھی ہیں اور مدینہ کے انصار بھی ہیں۔ ارد گرد کے علاقوں سے آئے ہوئے بدھو بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ ان لوگوں نے ایک دوسرے پر طعنہ زنی شروع کر دی تھی۔ ایک سالار نے کہا اس کا ہمارے پاس کوئی علاج نہیں۔ خالد نے کہا میرے پاس اس کا علاج ہے، ہم نے لشکر میں ان سب کو اکٹھا رکھا ہوا ہے، مزید وقت ضائع کیے بغیر تم سب جاؤ اور مہاجرین کو الگ، انصار کو الگ اور بدوؤں کو الگ کر لو۔ تھوڑے سے وقت میں خالد کے حکم کی تعمیل ہو گئی۔ لشکر 3 حصوں میں تقسیم ہو چکا تھا، ایک حصہ مہاجروں کا، دوسرا انصار کا اور تیسرا بدوؤں کا تھا۔ خالد گھوڑے پر سوار ان کے سامنے جا کھڑے ہوئے اور بڑی ہی بلند آواز میں کہا اللہ کے سپاہیوں، ہم نے میدان میں پیٹھ دکھا کر دشمن کے لیے ہنسی اور طعنہ زنی کا موقع پیدا کر دیا ہے۔ کوئی بتا سکتا ہے کہ تم میں سے کون بہادری سے لڑا اور کون سب سے پہلے بھاگا، مہاجرین، انصار یا بدو؟ اب میں نے تمہیں اس لیے الگ الگ کر دیا ہے کہ دشمن پر فوراً جوابی حملہ کرنا ہے۔ اب دیکھیں گے کہ تم میں سے کون کتنا بہادر ہے۔ بہادری اور بزدلی کا فیصلہ طعنہ زنی سے نہیں کیا جا سکتا۔ میدان میں کچھ کر کے دکھاؤ لیکن اتحاد کو ہاتھ سے نہ جانے دینا۔ رسول اللہ نے تمہیں جس باہمی پیار کا سبق دیا تھا وہ بھول نہ جانا۔ تم میں سے کوئی گروہ دشمن کے دباؤ کو برداشت نہ کرتے ہوئے پیچھے ہٹے تو دوسرے گروہ اس کی مدد کو پہنچیں۔ ہمیں دشمن پر ثابت کرنا ہے کہ مسلمہ جھوٹا نبی ہے۔ اگر ہم شکست کھا گئے تو یہ جھوٹی نبوت ہم پر مسلط ہو جائے گی اور ہم مسلمہ کے غلام اور ہماری عورتیں مرتدین کی لونڈیاں بن جائیں گی۔ خالد کے یہ الفاظ ان تیروں کی طرح کارگر ثابت ہوئے جو اپنے نشانے سے ادھر ادھر نہیں جایا کرتے۔ لشکر میں نیا جوش اور نیا ولولہ پیدا ہو گیا۔ ادھر مرتدین مجاہدین کی خیمہ گاہ لوٹ کر اور تباہ کر کے جا چکے تھے، ادھر سے مسلمان اشارہ ملتے ہی مسلمہ کے لشکر کی طرف چل پڑے۔ مسلمہ نے اپنے لشکر کو پھر حملہ روکنے کی ترتیب میں کر لیا تھا۔ جب مجاہدین اسلام کا لشکر مقابلے میں پہنچا تو انصار سے ایک سردار ثابت بن قیس گھوڑے کو ایڑی لگا کر لشکر کے سامنے آئے اور بلند آواز سے کہا اے اہل مدینہ، تم ایک شرمناک مظاہرہ کر چکے ہو۔ ثابت بن قیس نے دشمن کی طرف اشارہ کر کے کہا اے میرے اللہ، جس کسی کی یہ لوگ عبادت کرتے ہیں میں اس پر لعنت بھیجتا ہوں۔ انہوں نے مجاہدین کی طرف منہ کر کے کہا اے اللہ، جو بری مثال میرے اس لشکر نے قائم کی ہے میں اس پر بھی لعنت بھیجتا ہوں۔ اتنا کہہ کر ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ نے نیام سے تلوار کھینچی اور گھوڑے کا رخ دشمن کی طرف کر کے ایڑی لگا دی۔ ان کے آخری الفاظ یہ تھے دیکھو میری تلوار دشمن کو مزہ چکھائے گی اور تمہیں ہمت اور استقلال کا نمونہ دکھائے گی۔ ثابت بن قیس نے گھوڑے کو ایڑی لگائی اور خالد نے حملے کا حکم دے دیا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ ثابت بن قیس کی تلوار ایسی شدت اور ایسی مہارت سے چل رہی تھی کہ جو ان کے سامنے آیا وہ پھر اپنے پاؤں پر کھڑا نظر نہ آیا۔ ان کے جسم کا شاید ہی کوئی حصہ رہ گیا ہوگا جہاں دشمن کی تلوار برچی یا انی نہ لگی ہو۔ دشمن کی صفوں کے دور اندر جا کر ثابت بن قیس گرے اور شہید ہو گئے۔ اپنے لشکر کے لیے وہ واقعی ہمت اور استقلال کا بے مثال نمونہ پیش کر گئے۔ محمد حسین ہیکل نے بعض مورخوں کے حوالے دے کر لکھا ہے کہ خالد کے لشکر نے قسمیں کھا لی تھی کہ اب ان کی لاشیں ہی اٹھائی جائیں گی۔
وہ زندہ نہیں نکلیں گے۔ ایک مورخ نے لکھا ہے کہ انہوں نے قسم کھائی کہ ہاتھ میں ہتھیار نہ رہا، ترکش میں تیر نہ رہا تو وہ دانتوں سے لڑیں گے۔ خالد نے یہ مثال قائم کی کہ چند ایک جان باز چن کر اپنے ساتھ اس عزم سے ساتھ رکھ لیے کہ جہاں لڑائی زیادہ خطرناک ہوگی وہاں ان جان بازوں کے ساتھ کود پڑے گا۔ انہوں نے اپنے جان بازوں سے کہا تم سب میرے پیچھے رہنا، آگے وہ خود رہنا چاہتے تھے۔ دوبارہ لڑائی شروع ہوئی تو نئی مصیبت آن پڑی، آندھی آ گئی جس کا رخ مجاہدین اسلام کی طرف تھا۔ کچھ مورخ لکھتے ہیں کہ یہ صحرائی آندھی نہیں تھی بلکہ تیز ہوا تھی۔ میدان جنگ میں گھوڑوں اور پیادوں کی اڑتی ہوئی گرد زمین سے اڑتے بادلوں کی طرح مانند تھی۔ تیز و تند ہوا کا رخ مجاہدین کی طرف تھا، اس لیے مٹی اور ریت مسلمانوں کی آنکھوں میں پڑتی تھی۔ بدر میں کفار کے ساتھ ایسا ہی ہوا تھا، ہوا تیز ہوتی جا رہی تھی۔ کچھ مجاہدین نے زید بن خطاب سے پوچھا کہ ایسی آندھی میں وہ کیا کریں؟ زید بن خطاب نے گرجدار آواز میں کہا خدا کی قسم میں اپنے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے دشمن کو شکست دینے تک زندہ رکھے۔ اے اہل مکہ و مدینہ، آندھی سے مت ڈرو، سروں کو ذرا جھکا کے رکھو، اس طرح ریت اور مٹی تمہاری آنکھوں میں نہیں پڑے گی۔ پیچھے نہ ہٹ جانا، ہمت سے کام لو، استقلال کو ہاتھ سے نہ جانے دو، آندھی اور طوفان تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ زید بن خطاب سالار تھے، انہوں نے مجاہدین کے لیے یہ مثال قائم کی کہ تلوار لہراتے ہوئے دشمن پر ٹوٹ پڑے، ان کے دستے ان کے پیچھے تھے۔ زید بن خطاب تلوار چلاتے ہوئے دور تک نکل گئے اور شہید ہو گئے۔ ایک اور سالار ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی یہی مثال قائم کی، وہ یہ نعرہ لگا کر دشمن پر ٹوٹ پڑے اے اہل قرآن، اپنے اعمال سے قرآن حکیم کی ناموس کو بچاؤ۔ وہ بھی مقابلے میں آنے والے ہر مرتد کو کاٹتے گئے، زخم کھاتے گئے اور شہید ہو گئے۔ ان سالاروں نے جانیں دے کر مجاہدین کے عزم میں جان ڈال دی اور وہ آسمانی بجلیوں کی طرح دشمن پر ٹوٹ پڑنے لگے۔ اس کے باوجود مسلمہ کا لشکر قائم و دائم تھا۔ خالد نے میدان جنگ کا جائزہ لیا۔ یہ ایسی جنگ تھی کہ جس میں چالیں چلنے کی ذرا سی بھی گنجائش نہیں تھی، یہ آمنے سامنے کی ٹکر تھی، اس میں صرف ذاتی شجاعت ہی کام آ سکتی تھی۔ خالد نے میدان جنگ کا جائزہ لیتے ہوئے دیکھا کہ مسلمہ کے محافظ اس کی حفاظت کے لیے جانیں قربان کر رہے ہیں۔ خالد رضی اللہ تعالی عنہ کو فتح کا ایک یہی طریقہ نظر آیا کہ مسلمہ کو مار دیا جائے۔ یہ کام اتنا سہل نہیں تھا جتنی آسانی سے دماغ میں آیا تھا، لیکن خالد ناممکن کو ممکن کر دکھانے کے لیے اس طرح مسلمہ کی طرف بڑھے کہ ان کے جانبازوں نے ان کے گرد گھیرا ڈال رکھا تھا۔ جب قریب گئے تو مسلمہ کے محافظوں نے ان پر حلہ بول دیا۔ خالد کے قریب جو آیا وہ زندہ نہ رہا، مگر مسلمہ تک پہنچنا ممکن نظر نہیں آتا تھا۔ خالد کے جانبازوں نے اپنی ترتیب بکھرنے نہ دی۔ ایک موزوں موقع دیکھ کر خالد نے اپنے جانبازوں کو مل کر حلہ بولنے کا حکم دے دیا۔ خالد خود بھی حلے میں شریک ہو گئے۔ کچھ محافظ پہلے ہی مر چکے تھے یا زخمی ہو کر تڑپ رہے تھے۔ خالد کے جانبازوں کا حلہ اتنا شدید تھا کہ مسلمانوں کے محافظ بوکھلا گئے۔ میدان جنگ کی صورتحال یہ ہو گئی تھی کہ مجاہدین جو فتح یا موت کی قسمیں کھا چکے تھے وہ مرتدین پر ایک خوف بن کر چھا رہے تھے۔ مسلمہ کو اپنی حفاظت کے لیے کوئی اور محافظ نہیں مل سکتا تھا۔ مسلمانوں کے نعرے ساتھ آندھی کی چیخیں میدان جنگ کی ہولناکی میں اضافہ کر رہی تھیں۔ مسلمانوں کے بچے کچھ محافظ گھبرانے لگے۔ خالد کے جانبازوں نے ان کا حلقہ توڑ دیا۔ کسی محافظ نے کہا یا نبی اپنا معجزہ دکھا، ایک اور محافظ نے کہا
اپنا وعدہ پورا کر ہمارے نبی، تیرا وعدہ فتح کا تھا۔ مسلمہ نے موت کو اپنی طرف تیزی سے بڑھتے دیکھا تو اس نے بلند آواز سے اپنے محافظوں سے کہا، اپنے حسب و نسب اور اپنی ناموس کی خاطر لڑو، اور وہ بھاگ اٹھا۔ دشمن کا قلب ٹوٹ گیا، پرچم غائب ہو گیا تو مرتدین میں شور اٹھا، نبی میدان چھوڑ گیا ہے، رسول بھاگ گیا ہے۔ اس پکار نے مرتدین کے حوصلے توڑ ڈالے اور وہ میدان سے نکلنے لگے۔ تھوڑی سی دیر میں مرتدین میدان چھوڑ گئے، لیکن میدان جنگ کی کیفیت یہ تھی کہ خون ندی کی طرح ایک طرف کو بہنے لگا۔ جہاں یہ معرکہ لڑا گیا وہ تنگ سی گھاٹی تھی، اس کا کوئی نام نہ تھا۔ اس معرکے نے اسے ایک نام دے دیا، یہ تھا شعیب الدم، جس کے معنی ہے خونی گھاٹی۔ دونوں لشکروں کا جانی نقصان اتنا زیادہ ہوا کہ میدان میں لاشوں کے اوپر لاشیں پڑی تھیں، زخمی تو ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ مسلمہ کے لشکر کا جانی نقصان اس کی تعداد کی زیادتی کی وجہ سے زیادہ تھا، مسلمانوں کا جانی نقصان بھی کچھ کم نہ تھا۔ کئی زخمی گھوڑے بے لگام ہو کر لاشوں اور زخمیوں کو روند رہے تھے، انہوں نے کئی اچھے بھلے آدمیوں کو کچل ڈالا۔ مسلمہ کا لشکر جب بددل ہو کر بھاگا تو مجاہدین ان کے تعاقب میں گئے۔ مسلمہ کا ایک سالار محکم بن طفیل اپنے لشکر کو پکار رہا تھا، بنو حنیفہ باغ کے اندر چلے جاؤ، انہیں اب باغ میں ہی پناہ مل سکتی تھی۔ اس باغ کا نام حدیقۃ الرحمن تھا جو وسیع و عریض تھا، اس کے ارد گرد دیوار تھی۔ مسلمہ اس باغ میں چلا گیا تھا اور باغ میدان جنگ کے بالکل قریب تھا۔